السلام علیکم. میرا ایک سبسکرائبر ہے جس کا نام ہے سلطان بھائی. سلطان بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ سر شہر ہب اور شہر کراچی میں جو ہے زیادہ بیماریاں کیوں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور زیادہ بیماریاں ہونے کی ریزنز کیا ہے، ان کی علامتیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. تو بلوچستان کے شہر ہب میں بیماریاں زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی، سندھ کے شہر کراچی میں بیماریاں زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا سچویشنز ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا آپ آگاہی دے دیں. تو سب سے پہلے سلطان بھائی موسٹ ویلکم کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائبر کیا ہوا ہے، اور آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور آپ مجھے لائک بھی کرتے ہیں میرے ویڈیوز کو. تو شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک صحت مند انسان کی زندگی دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. نمبر ایک صاف ستھرا پانی، اور نمبر دو اور اچھے سے اچھے خوراک. یہ دونوں چیزیں انسان کی صحت کو برقرار رکھنے والے یہ دو چیزیں ہوتے ہیں، انسان کو ڈپینڈ کرتے ہیں. ایک صاف ستھرا پانی، جو کہ غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو صاف پانی نہ مل پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاف ستھرا غذا، صاف ستھرا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیمار رہتے ہیں. تو صاف ستھرا پانی کراچی کے شہر میں ہمارے ہب ڈیم کا پانی چلا جاتا ہے. شہر ہب اور شہر کراچی، ان دونوں بڑے شہروں میں ہمارے ہب ڈیم جو بلوچستان میں واقع ہے، وہیں سے پانی چلا جاتا ہے شہر ہب میں اور شہر کراچی میں، جو کہ کئی سالوں تک ٹھہرا رہتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے دو نالیوں پر اس کو، ایک نالی ہمارے شہر ہب کی طرف آتا ہے، دوسرا نالی ہمارے شہر کراچی کی طرف جاتا ہے. اور یہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، یہ نالیاں انڈر گراؤنڈ نہیں ہیں، نالیوں کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مائیں، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائیاں، ہمارے مال مویشیاں ان کے اندر جو گند کچرے کرتے ہیں، مائیں بہنیں گندے کپڑے، گندے تولیہ، گندے کمبل، کپڑے میلے اس کے اندر ڈالتے ہیں، دھو لیتے ہیں، اور وہی پانی ہم پی لیتے ہیں. ہمارے مائیں بہنیں بھائیاں ان کے اندر تھوک بھی لیتے ہیں، چھوٹے بچے پیشاب کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اور پان گٹکے ڈالتے ہیں. مال مویشی والے اپنے مال مویشیوں کو اسی نالی سے آ کے پانی پلواتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح انڈر گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور پوشیدہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی چلتا ہوا ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں، ٹینکروں کے ذریعے، نلکاؤں کے ذریعے آتے ہیں. اسی پانی کو ہم ابالتے نہیں ہیں، بیکٹیریل والے، وائرس والے، بیکٹیریا والے اور گندے پانی ہم پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریاں آ جاتے ہیں. اور ٹھیک اسی طرح یہ تو پانی کی علامتیں ہوئی بیماریوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے خوراک یعنی کہ اچھے سے اچھا خوراک، ٹماٹر ہو، آلو ہو، سبزیاں ہو، یا ایسا کوئی پھل فروٹ ہو، تو وہ اتنے مہنگے ہیں کہ غریب کی بس کی بات نہیں ہے. اور ٹھیک اسی طرح غریب کو اگر چاہیے بھی، اگر پھل فروٹ اپنے بیماری کے لیے، مریض کے لیے، تو وہ تھرڈ کلاس کے فروٹ لیتے ہیں، جو مرجا ہوا فروٹ، یا کیلے، یا ایسا کوئی سیب یا کیلا، یا ایسا کوئی پھل فروٹ اپنے بیماری کے لیے انہیں چاہیے بھی ہوگا، تو وہ تھرڈ کلاس لے گا مہنگائی کی وجہ سے، غریبی غربت کی وجہ سے. جو سستا ہوگا، جو ایک ہفتے تک کیلا، یا ایک ہفتے تک سیب، یا ایک ہفتے تک مالٹا، یا ایک ہفتے والا آم رکھا ہو، جو سڑنے کے قریب آ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، جس کے اندر آئرنز، پروٹینز، وٹامنز، کیلشیم اندر مر جاتے ہیں، وہ انہیں سستا مل جاتا ہے، اور فروٹ لینے کی بہانہ بھی ہو جاتا ہے. وہ جا کے اپنے مریضوں کو کھلاتے ہیں بڑی مشکل سے، مجبوری سے. تازے سیب کلو کم از کم 200-250 سے کم نہیں ہوگا، مریض لے نہیں پائے گا. آم 180-200 سے کم نہیں ہوگا کلو، اسی لیے مریض لے نہیں پائے گا. اور ٹھیک اسی طرح انگور 350-400 روپے کا کلو ہوگا، مریض غریب مسکین لے نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے جو سڑے ہوئے، جو مرجے ہوئے سبزیاں ہوں گے، پھلیں ہوں گے، ان کو لے کے کھا لیتے ہیں، اپنا روزمرہ کی زندگی کو بسر کرتے ہیں، گزار لیتے ہیں. اور ٹھیک اسی طرح ہمارے گھروں میں جو ہے صاف ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے باہر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس پہ ہم اپنا کوڑا کچرا ڈال دیں، یا کہیں جا کے پھینک دیں. چھوٹے تنگ گلیاں ہوتے ہیں، اور صاف صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہمارے بچے ہمارے ہی گٹروں میں گر جاتے ہیں، صبح کو گر جاتے ہیں، پھر ہم نکالتے ہیں، دھو لیتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر ہمارے اپنے ہی گھروں کے گٹروں میں، نالیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹروں میں گر جاتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، بڑے بندے بھی بیمار ہو جاتے ہیں.
اور چھوٹے گلیاں ہوتے ہیں، تنگ گلیاں ہوتے ہیں، صاف ستھرائی اور اس کے اندر جو ہے صاف ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اسی لیے ہمارے جو ہے نا بیماریاں ہمیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شہر ہب میں اور شہر کراچی میں کمپنیاں زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کمپنیاں ہوتے ہیں، زیادہ تر کمپنیاں اسٹیل ملز کے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لوہے والے کمپنیاں ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے پرانے جوتے اور پرانے گاڑیوں کے ٹھہرے جلاتے ہیں اپنے بٹیوں کو، جس کی وجہ سے ان کی بٹیاں چلتے ہیں اور وہ ان بٹیوں سے چلتا ہوا جو دھواں نکلتا ہے بٹیوں کا، ٹھہروں کا، ربڑوں کا، چپلوں کا، ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل ہوتا ہے، اور جس سے کہ ہمیں نزلہ ہو، زکام ہو، یا تائرائڈ گلینڈز میں پرابلمس ہو، یا کوئی انفیکشن ہو، یا کوئی زخم ہو، یا کوئی پھیپھڑوں میں کوئی انفیکشن ہو، سانس کی تنگی ہو، یا ہمارے پھیپھڑوں میں کوئی ٹی بی ہو یا نمونیا ہو چھوٹے بچوں کو، تو کاربن ڈائی آکسائڈز ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں ہوا کے ذریعے، جس کی وجہ سے وہ خراب زخم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آسان سے آسان لفظوں میں آپ اس کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہی زخم کاربن ڈائی آکسائڈز لگتے وہ زخم کینسر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح اور کمپنیوں میں جو ہے کوئی انتظام نہیں ہے، اور مل مزدور والے ہمارے یہاں کے جو بڑے افسران ہوتے ہیں ان کو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ ملوں کے جو بٹیوں کے اوپر جو بڑے بڑے لولی لگائیں، پیپیں لگائیں، تاکہ ان کی کاربن ڈائی آکسائڈ، ان کی خالے دھواں فضا میں چلے جائے، ہمارے گھروں پہ نہ آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے امیونٹی خراب ہو جاتا ہے، اور ہمیں پھیپھڑوں کی بیماریاں مزید لگ جاتے ہیں، ہمارے پھیپھڑوں میں نقصانات آ جاتے ہیں۔ اور صاف ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے وزارت صحت کا ہب میں اور شہر کراچی میں توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے صاف ستھرا نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہمارے بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی، اور یہ ہمارا جو پاکستان کا جو بادشاہ بنا، تو اس کی دور مجھے یاد ہے کہ ہر 3 سے 4 مہینے کے بعد مچھر اسپرے ہمارے گھروں میں آیا ہوا کرتے تھے گاڑیاں، اور ہر 6 مہینے کے بعد، ہر 5 مہینے کے بعد اس مچھر اسپرے وزارت صحت کو اطلاع دی جاتی تھی، اور وہ ہر ایک کے گھر پہ، میں چھوٹا تھا مجھے یاد تھا، تو وہاں پہ مچھر اسپرے ہوا کرتا تھا میر ظفر اللہ خان جمالی کے وقت میں، کہ بادشاہی کے دور میں جو ہے نا یہ صاف ستھرائی ہوا کرتا تھا۔ تو اس ٹائم اتنا آبادی بھی نہیں تھا اور صاف ستھرے ماحول تھا، کمپنیاں بہت کم تھا۔ تو میرا ویڈیو کا یہ بنانے کا مقصد تھا کہ میرا سبسکرائبر تھا سلطان بھائی، اس نے مجھے کمنٹ کیا، اس لیے میں نے بنا دیا کہ یہ ریزنز ہیں ہب کے شہر میں اور کراچی کے شہر میں بیماریوں کی، یہ ہے وجوہات جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے آپ بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ میرے اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، تاکہ آپ کے دوست کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے حاصل کر سکیں، اپنے گھر کی صحت کے لیے، اپنے دوستوں کی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے ان کو جانکاری حاصل ہوگا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔